الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو وقت پر آنے کی توفیق دی اور کچھ سننے سنانے کا موقع دیا. معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتہ والدین کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی. والدین کی خدمت کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی. امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کیے ہوں گے. والدین کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عزت ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا بہیو کرنا چاہیے. اور اسی طرح حقوق العباد میں سب سے بڑا حق کس کا ہے. یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں ہمیں اگر علم ہو تبھی ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اس کی کیا عزت ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے جن چیزوں سے ان کا مقام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. معزز سامعین، اسی لیے میں سوچا کہ آج جو ہے علم کے متعلق کچھ باتیں ہو. علم کیا چیز ہے، علم سے انسان کیا پاتا ہے. حقیقت میں بھائیوں، علم سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے. علم سے حرام حلال سمجھ میں آتا ہے. جائز ناجائز، فرض واجب سنت مستحب بدعت، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر علم ہی نہ ہو، ظاہر ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو واجب کیا چیز ہے، فرض کیا چیز ہے، سنت کیا چیز ہے، ہمیں کیا معلوم. پھر تو ہم بعض سنتوں کو واجب سمجھ بیٹھیں گے، بعض ناجائز چیزوں کو ہم جائز سمجھ بیٹھیں گے. ظاہر ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو پھر ہم غلط تو کرنا ہی ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. علم کا حاصل کرنا فرض ہے. میرے بھائیو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ صرف کچھ شخصوں کے لیے نہیں بلکہ تمام شخصوں کے لیے ہے. کچھ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے. صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے. جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے تب تک کے لیے ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، عمر اگر پوچھی جائے کہ حضرت جی آپ کی عمر کتنی ہوئی، تو کہیں گے کہ 70 سال ہو گئی ہے. دعائے کنو سنائیے، دعائے کنو یاد نہیں ہے. کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت دعائے کنوت نہیں ہے؟ ذرا غور تو کیجئے.
بعض ایسے حضرات ہیں جن کی عمر اچھی خاصی، یعنی کہ ایک پیر دنیا میں تو دوسری پیر قبر میں ہے، اور دعائیں تو لوگ تک نہیں پتا۔ اور قرآن کا تو یہ حال ہے، قرآن کا تو اتنا حال برا ہے کہ اگر پڑھ کچھ رہا ہے سنائے کچھ اور دے رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے، چاہے اس کی عمر کتنی ہو جائے۔ میں رمضان میں ایک مرتبہ سارے وہاں ایک دو نہیں بلکہ کافی سارے بزرگ تھے، میں نے ان تمام کو کہا کہ عمر تمہاری ہو گئی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی سارے کے سارے چھوٹے عمر میں ہی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ کافی عمریں ہو گئی تھی تب جا کر ایمان لائے تھے، تبھی جا کر کے تو مسجدوں کے اندر مجلسیں لگتی تھی، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ میرے بھائیو، اسی لیے اگر عمر ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم توبہ استغفار کریں، اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہے، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہو منوا لو خدا پاک کو۔ میرے بھائیو، اسی لیے اگر ہمارے اندر قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں ہے، قرآن ہم صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ بعض حضرات صرف قرآن کے اوپر ہاتھ پھیر لینے سے کام نہیں بنتا۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر قرآن نہیں آتا ہے تو ہاتھ پھیر لو، قرآن کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت ہے جب کہ آپ سیکھتے ہو، جب آپ محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، ویسے نہیں کہ آپ کبھی سیکھے بھی نہیں، کسی کے پاس جاتے بھی نہیں اور یوں ہی قرآن کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور قرآن کا ثواب لے رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا، بلکہ گناہ ہوگا الٹا کہ تم جان بوجھ کر کے یہ کام کر رہے ہو۔ صرف ہاتھ پھیرنے سے قرآن کا ثواب مل جائے گا؟ کہاں ہے یہ؟ ہم اس چیز کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہم جب وقت ملتا ہے ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تب جا کر کے یہ ثواب ہے، تب جا کر کے یہ مقام ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرے تو کل قیامت کے دن اٹھے جائیں گے، تو ہم اگر اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں گے نہیں کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں گئے تھے؟ چلو تم ہمارے نبی کو نہیں پائے تھے، کیا ہمارے علماء کو نہیں ملے تھے؟ ہمارے وارثین سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ کیا تمہارے کسی مولوی کا آمنا سامنا نہیں ہوا؟ خدا کی قسم، بہانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم راستہ نکالنا چاہیں کہ ہم راستہ نکال لیں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں، تمام کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں بہانے کے، بہانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا علم حاصل ضرور کریں جتنے پر ہم حلال و حرام کو سمجھ سکے، جائز و ناجائز کو سمجھ سکے، اور قرآن کے اتنا حصہ ضرور پڑھیں جتنے میں ہم قرآن نماز کے اندر صحیح پڑھ سکیں، ہم اتنا ضرور کریں۔ ہم سوچ لیں کہ اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ تو ثم انشاءاللہ ایک وقت کام نہیں کریں گے، پھر بھی ہم قرآن کو صحیح کریں گے۔ اس چیز کے بارے میں عہد کریں، وعدہ کریں، ہم خدا کی مسجد میں بیٹھ کر کے ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کیجئے، آئندہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی، ہم جو عیشوں کی جو زندگی گزار رہے ہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا صرف ایک قاری ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک حافظ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک مولوی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، باتیں بعد میں کروں گا، سب سے پہلے میں اسی چیز کی دعوت دوں گا کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔
اچھا پہلے کے بزرگ حضرات، پہلے کے اکابر اسلاف، پہلے کے ولی اللہ اور پہلے کے جو لوگ تھے پوری پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، سنتے رہتے. اگر آج کہا جائے کہ آپ جو ہے پوری رات میں صرف 1 گھنٹہ نفل نماز پڑھو، 4 سورت یاد ہے، کہاں مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں؟ وہ بھی 4 سورت جو ہے بغیر تلفظ کے ساتھ یاد ہے، پڑھ رہے ہیں تو خود ہی مزہ نہیں آ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سورت، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، معمولی چھوٹی چھوٹی سورت ہم یاد کیے بیٹھے ہیں. اگر ہمیں 1 گھنٹہ نفل نماز پڑھنے کا ہے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، مزہ ہی نہیں آ رہا. حقیقت میں جب ہمیں قرآن ہم پڑھ ہی نہیں پاتے تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ کھڑے کیا یوں ہی تاکتے رہیں گے. ہم جب اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے ہیں، ظاہر ہے پڑھنا تو پڑے گا نا. ایک آدھے سیکنڈ کی آیت پڑھ کر کے خاموش ہو گئے، اب تو خاموش رہ نہیں سکتے. تو اسی لیے پہلے کے جو اکابر اسلاف تھے وہ پوری پوری رات جو قرآن پڑھا کرتے تھے، خدا کی قسم انہیں لطف و مزہ آتا تھا، اس وجہ سے وہ پوری رات گزار دیتے تھے. اسی لیے میرے بھائیو، اگر ہم نماز کے اندر خشوع و خضوع چاہتے ہیں، نماز کے اندر مزہ چاہتے ہیں، نماز کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ ہمارے نماز کے اندر لذت اور حلاوت ہو، تو ہم قرآن کو درست کریں. بیٹھ کے میرے بھائیو، آج کا ٹاپک قرآن نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں قرآن کے متعلق باتیں کروں گا انشاءاللہ. آج کا ٹاپک تو یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہمیں کتنا ضروری ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے. میرے بھائیو، اور اسی طرح قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں علم اور غیر علم والوں ہی کے لیے ہے، کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے. جب تک ہمارے اندر علم نہ ہو، جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہے، تب تک ہم اس کا حق نہیں دے سکتے ہیں جس کا جو حق ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ماں باپ کے حق کو تبھی ادا کر سکتے ہیں جبکہ ہم اس کے حق کو سمجھیں، جبکہ ہم اس کے حق کو جانیں، جبکہ ہم اس کے حق کو پہچانیں. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے متعلق. قرآن کہہ رہا ہے اف تک مت کہو، ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اس چیز کے بارے میں تو ہمیں علم ہی نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیو، ہم علم حاصل کریں، ہم اتنا علم حاصل کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جان لیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو کرنا ہے. اللہ کو پہچاننا علم ہی کے ذریعے سے ہے، نبی کو پہچاننا علم ہی کے ذریعے سے ہے، ماں باپ کو پہچاننا علم ہی کے ذریعے سے ہے، مسجد کا مقام و مرتبہ کو پہچاننا علم ہی کے ذریعے سے ہے، اور علماء کو پہچاننا علم ہی کے ذریعے سے ہے. اگر ہمارے اندر علم ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ علم والوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یوں ہی اتنے بڑے مقام نہیں رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کے مقام کو اس طرح بیان کیے ہیں کہ سننے والے سن کر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک عالم مر جائے، پورے عالم مر گیا، پوری دنیا مر گئی. میرے بھائیو، 1000 عابد مر جائے، کوئی فرق بارے میں کہ 14ویں چاند جس طرح چاند چمکتا ہے اس کے سامنے ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں، ستارے مات پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایک عالم کی شان، ایک عالم کا مقام ہے. 14ویں چاند کے ذریعے سے مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عالم کے لیے بلکہ دعائیں صرف دنیا والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے بھی دعا کر رہے ہیں، زمین والے بھی علماء کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مچھر
مچھلیاں سمندر کے اندر علماء کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ مقام کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. علم کے بغیر خدا کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی. ہم کتنے بھی پہچاننے کی کوشش کریں، بغیر علم والے خدا کی پہچان زیادہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پورے قرآن کے اندر 6000 آیتوں سے بھی زیادہ آیتیں ہیں قرآن کے اندر، مگر ان تمام آیتوں میں مقدم کس آیت کو کری؟ بھائیو سوچنے کا مقام ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے علم ہی کے متعلق، سب سے پہلے پڑھائی کے متعلق، سب سے پہلے لکھائی کے متعلق یہ ہے علم، یہ ہے علم والوں کا مقام. آج ہم سمجھتے ہیں، آج ہم علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ علماء تمہارے دنیا میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ دیں گے. دنیا میں بھی تمہاری ضروریات کو پورے کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی تمہاری ضروریات کو پورے کریں گے. میرے بھائیو آج علماء کی آج لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے. اگر کوئی 2 رکعت نماز چھوڑ دے تو ہم اس کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں. خدا کی قسم علماء کو برا بھلا کہنے والوں، یاد رکھنا اگر ہم علماء کے بارے میں غلط زبانی کرتے ہیں، اپنا زبان چلاتے ہیں، یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم مرو اور تم جو ہے بےغل کلمے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری موت کلمے کے اوپر نازل نہ ہو. یاد رکھنا. اس لیے میرے بھائیو دنیا کے بھی حاجات پورے کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی حاجات. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا کچھ دے دیے ہے کہ ہمیں تو اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے بہت کچھ دیا ہے مولا، اب ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، جاؤ اپنے عالموں کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ تمہیں کوئی چیز کی حاجت ہے بھی، ضرورت ہے بھی. میرے بھائیو جنتی لوگ جنت علماء کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اور کیا دینا چاہتے ہیں. تو علماء کہیں گے کہ ابھی بہت جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو باقی ہے. دنیا میں تمہیں جو چیز ملی وہ بھی مل گئی، جنت کی تمام چیزیں مل گئی، مگر جو اہم چیز ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ تو ابھی باقی ہے. آخر وہ کیا ہے؟ تو علماء بتائیں گے جاؤ خدا سے خدا کی دیدار مانگو، جاؤ خدا کو کہو اے اللہ ہمیں آپ کی دیدار چاہیے. خدا کی قسم میرے بھائیو خدا کی دیدار ایسی دیدار ہوگی، خدا کو دیکھنا ایسا دیکھنا ہوگا کہ جنت کی جتنی بھی چیزیں سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے. جنت میں کیا نہیں ہے میرے بھائیو؟ شہد کی نہر الگ، دودھ کی نہر الگ، حورے غلمان نہ جانے کیا کیا نعمتیں ہیں. ان تمام نعمتوں کو ایک طرفہ بھول جائیں گے جب خدا کی دیدار ہوگی. تو علماء تو ہمارے وہاں بھی کام آ رہے ہیں، اس کے باوجود علماء کے متعلق کینہ کپٹ بغض ایسے شخصوں کے اوپر تو لعنت ہے. میرے بھائیو چاہے حافظ ہو نہ ہو، عالم کی تو دور کی بات، اگر معمولی قرآن پڑھنے والا بھی ہے اسے بھی برا بھلا مت کہو، اسے بھی مت کہو برا بھلا. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو کرنے دو اس کو، اس کی حالت پر چھوڑ دو. اگر طاقت ہے تو اسے منع کرو ورنہ چھوڑ دو اس کو اسی کی حالت پر. مگر آج افسوس کی بات ایک لفظ کا آتا نہیں اور علماء کے متعلق نہ جانے تان و تشنیع اور نہ جانے کیسے گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اس چیزوں سے ڈرے. علم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھے ہیں. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. میرے بھائیو وقت ہو چکا ہے، اسی لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بس معمولی بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں.
وقت کے نبی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی کہا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں، وقت کے جو نبی ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبیوں کا ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق نبی ہونا نہ ہونا اس میں اختلاف ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے؟ ایک نہیں بلکہ ہزاروں جگہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے کس کے پاس؟ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جو حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھی، وہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ یہ مقام ہے علم والوں کا۔ یہ خدا کہنا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم کا مقام وہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ، اور کیسی حکومت، ہم تو دنیا والوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ ارے نمرود تو صرف دنیا والوں کے اوپر حکومت کری، خدا کی قسم حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے اوپر بھی حکومت، چرند پرند درند دنیا کے تمام چیزوں کے، ہواؤں کے اوپر بھی حکومت کری، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بات کی علم نہیں۔ میں ایک معمولی چھوٹا سا ایک پرندہ، اس کے پاس جو علم ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ تو آخر کار مجبور ہو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس معمولی چھوٹی سی چڑیا کی بات ماننی پڑی۔ یہ مقام خدا کہنا چاہتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اگر علم حاصل نہیں کرے ہو تو علم والوں کے پاس کم سے کم بیٹھو تو صحیح، علم والوں کے پاس جاؤ تو صحیح، جائے تو درکنار، مانے تو درکنار، بلکہ نہ جانے کیسے کیسے باتیں کرتے رہتے ہیں، کینہ کپٹ بغض۔ بھائیو یہ بات صرف ایک، اسی لیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم وہ علم جس سے فائدہ ہوتا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو دین سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، اور علماء کی مجلس میں جا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔